اسلام آباد میں صحت کی ناکافی سہولیات کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ہمارے لائن پر موجود ہیں ندیم چودھری۔ جی ندیم، بتائیے گا کہ اس وقت اسلام آباد میں صحت کی سہولیات ناکافی ہیں، یہ ملک کا دارالحکومت ہے جہاں پر یہ صورتحال ہے، کیا کچھ ڈسکس ہوا قائمہ کمیٹی میں؟ جی بالکل، جس طرح آپ نے رپورٹ دیکھی اسی طرح وفاقی دارالحکومت جب یہاں 2 اسپتال بنائے گئے تھے اس وقت اسلام آباد کی آبادی 2.5 لاکھ تھی، اور اس وقت اسلام آباد کی آبادی 23 لاکھ کراس کر چکی ہے، اور تمام جو نزدیکی شہر ہیں وہ بھی اسلام آباد میں آتے ہیں، تمام مریض یہاں پر آتے ہیں۔ تو چونکہ اب یہ وہی 1000 بیڈ کا پیمز ہے، 500 بیڈ کا پولی کلینک ہے، تو یہ وہی 1500 بیڈ ہیں جو آج سے 2.5 لاکھ آبادی تھی، اس وقت بھی 1500 بیڈ تھے، اور آج 23 لاکھ کی آبادی ہے، اب بھی 1500 بیڈ ہیں۔ تو تمام جو بھی حکومتیں آئیں اب تک ان میں سے کسی نے بھی اس کو ایکسٹینڈ کرنے کی کوشش نہیں کی، نئے اسپتال بنانے کی کوشش نہیں کی۔ جتنے بھی حکومتیں آتی رہیں وہ صرف ان اداروں کے سربراہ تبدیل کرتے رہے، ان کے اندر اپنے من پسند افراد کو لاتے رہے، لیکن کسی نے بھی اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی، اور اربوں روپے کے بجٹ ہونے کے باوجود مریضوں کو ادویات نہیں ملتی۔ دوسری جانب جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے لیے خصوصی فنڈز بھی موجود ہیں، ان کو تمام سہولیات ملتی ہیں، ان کو کاسمیٹکس کی ادویات کی جگہ کاسمیٹکس تک دی جاتی ہیں، اور ہمارے ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر جو پارلیمنٹیرینز کے لیٹر ہیڈ ہیں ان پہ ادویات LP کی جاتی ہیں، لوکل پرچیز، اور وہ جو لیٹر ہیڈ ہیں ان کو فروخت کیا جاتا ہے، اور ان پہ لاکھوں روپے کی ادویات وصول کی جاتی ہیں جو مارکیٹ میں فروخت کی جاتی ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو یہاں کی بیوروکریسی اور پارلیمنٹیرینز انجوائے کرتے ہیں، لیکن عام آدمی کے لیے یہاں پر ادویات موجود نہیں۔ وہ جو بھی پرچی لے کے جاتا ہے اس پہ لکھ دیا جاتا ہے ناٹ ان سٹاک، اور وہ مریضوں کو باہر مارکیٹ سے خریدنی پڑتی ہیں، اور یہاں پر آپ نے آلریڈی یہ رپورٹ بھی دیکھی اور قائمہ کمیٹی میں بھی یہ چیزیں آ چکی ہیں کہ کرپشن عروج پر ہے، اور ان لوگوں کو ہی لگایا جاتا ہے جو کرپٹ ترین لوگ ہوتے ہیں۔ تو چونکہ بجٹ اربوں روپے میں موجود ہے لیکن اس کی مینجمنٹ نہیں ہے، آج تک کسی حکومت نے اس پر توجہ نہیں دی۔ وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل ہیں، وہ پارلیمنٹ کے اندر تقریریں تو بہت اچھی کرتے ہیں، لیکن انہوں نے آج تک وزارت قومی صحت میں مینجمنٹ نہیں کر سکے، اچھے افسران نہیں لگا سکے، اپنی بیوروکریسی کو ٹھیک نہیں کر سکے۔ اس وقت بھی وہ واحد پارلیمنٹیرین ہے جو سب سے زیادہ بیرون ملک دورے کر چکے ہیں، اور اس وقت بھی وہ جنیوا میں موجود ہیں۔ تو یہ وہ صورتحال ہے جو اسلام آباد کے اندر وفاقی دارالحکومت میں اتنا سیٹ اپ موجود ہونے کے باوجود، اتنی ڈسپینسریز ہونے کے باوجود مریض خوار ہو رہے ہیں، اور وہ پرائیویٹ علاج معالجہ کرانے پر مجبور ہیں۔ جی ندیم چودھری، مزید بتائیے گا، پولی کلینک میں اکثر دیکھنے میں آتا ہے جو مریض ہیں ان کو ٹیسٹ وغیرہ کرانے میں کافی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، باقی ادویات کے حوالے سے بتائیے گا۔ اکثر یہ بھی رپورٹ آتی ہے کہ ان کو پرچی دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ باہر جو کسی فارمیسی سے جا کے یہ ادویات لیں۔ جی بالکل اسی طرح ہوتا ہے، پیمز میں بھی یہی ہوتا ہے، پولی کلینک میں بھی یہی ہوتا ہے۔ جو مریض آتے ہیں ان کو اگر 4 میڈیسن لکھی گئی ہیں ان میں سے ایک مل جائے گی، باقی تمام میڈیسن ان کو کہا جاتا ہے پرائیویٹ لے کر آئیں۔ اگر یہاں کسی کا ایڈمیشن ہوتا ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کوئی اہم مرض ہو گیا یا کسی نے اسٹنٹ ڈالنے ہیں، وہ تمام ادویات جو یہاں استعمال ہوتی ہیں وہ پرچی دی جاتی ہے کہ باہر میڈیکل سٹور سے لے کے آئیں، لیکن اس کے باوجود اربوں روپے کے فنڈز موجود ہیں جن سے ادویات خریدی جاتی ہیں۔ وہ ادویات کی چوری کی وارداتیں بھی بہت سامنے آئیں، اس پہ بہت زیادہ چیزیں ہم نے ہائی لائٹ بھی کی، لیکن آج تک ان پر ایکشن نہیں ہوا۔ تو یہ بنیادی وجہ ہے کہ یہاں پر اس وقت مریضوں کو ادویات کہیں بھی نہیں ملتی۔ جی اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ندیم چودھری بتائیے گا، جیسے آپ نے فنڈز کی بات کی اور کہا کہ آؤٹ آف سٹاف لکھ دیا جاتا ہے، اس سے پہلے PAC میں بھی یہ ڈسکس ہو چکا ہے، مختلف اسٹینڈنگ کمیٹیز میں ڈسکس ہوا، کچھ ایکشنز بھی لیے گئے، معطلیاں بھی ہوئیں، اس کے باوجود بھی صورتحال کیوں ٹھیک نہیں ہو پا رہی؟ دیکھیں، اس کی بنیادی وجہ وفاقی وزیر صحت ہیں، چونکہ وہ اس طرف توجہ نہیں دیتے اور وہ ہر سیٹ پر اپنے من پسند افراد کو ہی لاتے ہیں۔ جہاں جی پر ندیم، اس پہ مزید بھی بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حیدر عباس جو کہ ترجمان ہیں پیمز اسپتال کے۔ جی ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کا۔ آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ پیمز اسپتال میں بھی جو صورتحال ہے وہ انتہائی مخدوش ہے، یہ ملک کا کیپٹل ہے جہاں پہ ہسپتالوں کی صورتحال جو ہے وہ انتہائی کشیدہ ہے، اور وہاں پہ سیٹس خالی ہیں مگر ابھی تک ان کو فل نہیں کیا جا سکا، کیا وجہ ہے اس کی؟ ہمارا رابطہ ڈاکٹر حیدر سے منقطع ہو گیا ہے، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں صحت کی ناکافی سہولیات ہیں، اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ہمایوں احمد۔ جی ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، ملک کا دارالحکومت اور بنیادی حق ہے کسی بھی شہر میں رہنے والوں کا، اور کیپٹل میں تو زیادہ توقع کی جاتی ہے، وہ ہے بنیادی صحت، اس کی سہولیات ناکافی ہیں یہاں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ۔ دیکھیے جی، بات یہ ہو جاتی ہے کہ جب آپ کوئی بھی سسٹم لیتے، کسی بھی طریقے سے لیتے، تو اس کا جو بیسک
بنیادی جو ڈھانچہ ہے، جو اسٹرکچر ہے، جو کہ کام کرنے کا طریقہ ہے، اگر اس کے اندر آپ کا سسٹم ٹھیک نہیں ہے تو پھر وہ اس بنیاد کے اوپر آپ جیسے مرضی عمارت کھڑی کر دیں، وہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہمارا سسٹم یہ ہے کہ جس کی سب سے بڑا فلا یہ ہے کہ ہم لوگ اس سسٹم کے اندر ہم لوگوں نے بھرتیاں کی ہوئی ہیں کہ جو کام کرو یا نہ کرو تمہیں کوئی نکال نہیں سکتا. تو ان ادر ورڈز کہ ایک نااہل بندہ اگر کسی وجہ سے، سفارش کی وجہ سے، اور بہت سارے لوگ سفارش کی وجہ سے جب اندر چلے جاتے ہیں، اب وہ کام نہیں کرتے، پولیٹیکل بھرتیاں ہوتی ہیں، کام نہیں کرتے. جب وہ کام نہیں کرتے اب آپ ان کو نکال نہیں سکتے. پھر آپ اکثر دیکھتے ہوتے ہیں کہ مختلف ٹائم پر ہم لوگوں نے دیکھا ہے پینز میں اور باقی جگہوں میں جو ڈاکٹرز ہیں، جو نرسز ہیں، جو پیرامیڈکس ہیں، یہ چلے جاتے ہیں ہڑتالوں پہ. حالانکہ میرے لحاظ سے یہ ہو جانا چاہیے کہ یہ جو ہیلتھ سروسز ہیں یہ اسینشیل سروسز میں ہونی چاہیے، ان کے اندر ہڑتالیں ہونی نہیں چاہیے. آپ کا کوئی مطالبہ ہے آپ اس کو وہ کریں. اب اس پورے سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف ایک سسٹم لے کر آئی تھی. اس میں ڈیفینیٹلی پرابلمز ہوں گی، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ کسی لحاظ سے بھی اچھا سسٹم تھا یہ ہوتا، لیکن وہ بہتر سسٹم تھا. اس کے اندر ہم لوگ یہ جو پرماننٹ بھرتیاں تھیں نا، اس کو ہٹا کے ایک میرٹ بیسڈ بھرتیاں تھی کہ آپ لوگوں کو میرٹ پہ لے کر آئے اور جو اچھا پرفارم کرتا جائے وہ کام کرتا رہے. جو پرفارم نہ کر رہا ہو یا جس کی کیپیسٹی نہیں ہے وہ یا اپنی کیپیسٹی بلڈ اپ کرے یا اس کی بدلے آپ کسی بہتر شخص کو لے کر آئے. اب یہ سارا سسٹم ایک دن میں 2 دن میں چینج نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ سسٹم گریجولی سٹارٹ ہوتا ہے اور اس کے اندر آپ آہستہ آہستہ چیزوں کو بہتر کرتے جاتے اور بہتری کی طرف جاتے. ہم نے ایک سسٹم دیکھا جو ہمارا سسٹم چل رہا ہے وہ پچھلے 70 سالوں سے چل رہا ہے اور 70 سالوں سے اس کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہوا. ہم لوگ ایز اے ڈاکٹر، میں خود بھی ایک پروفیشنل کام کرنے والا ڈاکٹر ہوں، ہم لوگوں نے اپنے آپ کو ریٹ ریس میں ڈالا ہوا ہے. ریٹ ریس کا مطلب یہ ہو جاتا ہے ہم لوگ گریڈ 17 گریڈ 18 گریڈ 19 کے چکروں میں لگے ہوئے ہیں. ہم لوگ پروفیشنل لوگ ہیں، ہمیں ہارس ریس میں جانا چاہیے. ہمیں اپنے پروفیشنلزم کو، اپنی پروفیشنل پڑھائی کو بڑھانا چاہیے. ہمیں اسسٹنٹ پروفیسر، ایسوسیٹ پروفیسر، پروفیسر کے لیول کے لیے ہمیں پڑھائیاں کرنی چاہیے. ہمیں کنٹینیوس میڈیکل ایجوکیشن کرنی چاہیے. ہمیں اپنے سسٹمز کو، اپنے ڈاکٹروں کو، اپنے جو نیچے لوگ کام کر رہے ہیں، ہمیں ان کو بہتر طریقے تعلیم. لیکن ڈاکٹر صاحب یقینی طور پر یہ آپ نے بڑی اہم بات کی، اور پالیسی اور سسٹم یہ دونوں چیزیں جب تک ٹھیک نہیں ہوگی معاملہ حل نہیں ہو سکتا. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ڈاکٹر حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں ڈاکٹر ہمایوں آپ سے بھی کچھ سوال کرنا چاہوں گا. ڈاکٹر حیدر نے ہمیں ری جوائن کیا ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا، پیمز ہسپتال میں ابھی تک سیٹس خالی پڑی ہیں، ان کو فل نہیں کیا گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وجہ ہے؟ اور وہاں پہ بھی صحت کی ناکافی سہولیات ہیں، بہت سے مسائل ہیں جن کا سامنا مریضوں کو ہے، اور اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا ابھی تک. جی، جیسے ابھی ڈاکٹر ہمایوں محمد بھی مینشن کر رہے تھے کہ یہاں پہ MTI سسٹم آ گیا تھا. تو پہلے تو جب گورنمنٹ چینج ہوئی تو یہ سسٹم واپس ریورٹ ہوا، جس میں ہمارے اسٹاف کے یہاں کے جو لوگ تھے ان میں بڑی ان کی جو ایک سیٹسفیکشن تھی وہ دوبارہ بحال ہوئی اور ہم لوگ دوبارہ کام میں اچھے طریقے سے مصروف ہیں. لیکن جو یہاں پہ کچھ آبویسلی پہلے سسٹم دوسرا تھا، اس کا ریکروٹمنٹ کا سسٹم بھی بالکل ڈفرینٹ تھا. ابھی جب دوبارہ سے پیمز اپنی اصلی حالت میں بحال ہوا ہے تو اب جو اس کی ریکروٹمنٹ ہوں گے وہ گورنمنٹ FPSC کے تھرو کرے گی. تو اس میں obviously ابھی ڈاکٹر صاحب وہ جو ریکروٹمنٹ کا جیسے ڈاکٹر ہمایوں نے ابھی ذکر کیا ہے اور آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ پہلے اور تھا اور ابھی وہ اپنی اصلی حالت میں آ گیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کون سا سسٹم بہتر تھا؟ دیکھیں، جب کوئی کسی سسٹم میں فلاز ہوتے ہیں، جب کہیں کوئی پرابلم آتا ہے تو اس میں کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کا اگر بازو میں درد ہے یا بازو پہ زخم ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ بازو کاٹ کے پھینک دیں اور ایک پلاسٹک کا بازو لگا دیں. آپ اس کو پہلے اس کی میڈیکیشن کرتے ہیں، آپ کچھ تھوڑی بہت اس کی مرہم پٹی کرتے ہیں، آپ کوشش کرتے ہیں کہ وہ امپروو ہو. تو میرے خیال میں تو جو MTI سسٹم تھا وہ بالکل یہاں پہ فیلئر ثابت ہوا تھا. اور یہاں کے جتنے بھی ملازمین تھے، آپ ابھی پروٹیسٹ کی بات ہو رہی تھی، جب تک یہاں پہ MTI سسٹم تھا ہر روز ہی پروٹیسٹ ہوتے رہے تھے اور بہت سارے کویشچنز اٹھے جو ریکروٹمنٹ MTI کے دور میں ہوئی. جتنے بھی اقدامات ہیں ان کے، ہم نے جو یہ دعوے تھے کہ MTI سسٹم آنے سے بہت چینجز آ جائیں گے، یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ اس سے زیادہ کرپشن ہو گئی تھی. سارے ایشوز وہیں کے وہیں تھے، اس سے زیادہ برے حالات ہو گئے تھے. اچھا، اس سے زیادہ کرپشن ہوئی. ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر شازیہ صوبیہ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. آپ پارلیمانی سیکریٹری ہیں برائے قومی صحت. بہت شکریہ ڈاکٹر شازیہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ڈاکٹر حیدر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یقینی طور پر یہ ذمہ داری ہے ہماری موجودہ حکومت کی اور ہمارے قومی صحت کے معاملات کا جو ادارہ ہے دیکھنے کے لیے
کہ کیا وجہ ہے کہ ابھی تک ہماری صحت کی بنیادی جو ایک انسانی حق ہے اس کو ٹھیک نہیں کیا جا سکا، اور وہ بھی کیپٹل آف پاکستان میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو جی مجھے انوائٹ کرنے کے لیے۔ دیکھیں، ہماری سب سے پہلی پرائرٹی جو ہے، جیسے آپ کو پتا ہے یہ کانسٹیٹیوشن میں فرسٹ جو رائٹ ہوتا ہے فنڈامنٹل رائٹس ہوتے ہیں، اور ہماری کوشش ہمیشہ یہی رہی ہے کہ ہم ہیلتھ اور ایجوکیشن کو اتنا امپروو کریں کہ ہم سارے پاکستانی جو جہاں پہ بھی نان افورڈنگ ہیں ہم ان کے لیے پبلک سیکٹر ہاسپٹلس کو ایکسیسیبل کر لیں، تاکہ وہ اپنی ٹریٹمنٹ بغیر کسی ڈر اور خوف کے آ کے وہاں پہ ایزیلی اپنی ٹریٹمنٹ کرا سکیں۔ اور دیکھیں، اس کا سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ دیکھیں سندھ کی اگر آپ ہیلتھ سسٹم دیکھیں تو یہاں پہ جو میجر سرجریز ہیں ریلیٹڈ ٹو کارڈیالوجی ہے، کڈنی ٹرانسپلانٹ ہے، لیور ٹرانسپلانٹ ہے، اب تو دیکھیں کوکلیئر ٹرانسپلانٹ بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہماری جو آنکولوجی یا کینسر کی ٹریٹمنٹ بھی ہم نے اور کر دی ہے۔ جو سب سے بڑا ہمارا کراچی میں سینٹر ہے، جے پی ایم سی میں NICVD اس کا سب سے بڑا ایک ایگزامپل ہے۔ اس کے علاوہ گمبٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ہے، SIUT ہے۔ ہم لوگ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جس طرح سے سندھ میں ہم نے فری آف کاسٹ وہ ساری چیزیں کر دی ہیں، اسی طرح ہم کوشش کر رہے ہیں MTI کو بھی جو ہم نے ایک رول بیک کیا ہے، وہ صرف اور صرف یہی ریزن ہے کہ MTI کی وجہ سے بہت زیادہ چیزیں ایسی تھیں جو آپ کے سسٹم کو خراب کر رہی تھی۔ اگر MTI اتنا ہی زیادہ یوزفل ہوتا تو میرے خیال میں جو پشاور کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے، لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل، اس میں اتنی زیادہ حالت بری نہیں ہوتی۔ اور یہی باتیں ہیں کہ ہم نے آتے کے ساتھ ہی، اگر آپ ابھی وزٹ کریں تو پولی کلینک میں پہلے جو 5 بیڈز ہوتے تھے فار فیمیل اور 10 بیڈ ہوتے تھے فار میل پیشنٹس، لیکن ہمارے آنے کے بعد اور میرے جانے کے بعد وہاں پہ جو میں آلٹرنیٹلی وزٹ کرتی رہتی ہوں اور منسٹر صاحب وہاں پہ جاتے رہتے ہیں، ہیلتھ منسٹری نے بہت زیادہ کانشیسلی اس پہ وہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو وہ ریزن اب دیکھیں کہ مور دین 15 بیڈ وہاں پہ اسٹاف 24 آورز ہوتے ہیں، ڈاکٹرز 24 آورز آپ کو مل جاتے ہیں، آپ کے پیشنٹس کی کیئر وہاں پہ 24 آورز چل رہی ہوتی ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ پرفیکٹلی ہم نے 100% سب کچھ ٹھیک کر لیا ہے، لیکن ہم کوشش وہی کر رہے ہیں کہ جس طرح سے آپ کہتی ہیں کہ یہ امپروو کر لیا ہے، لیکن ڈاکٹر صاحبہ مسئلہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ وہاں پہ جو چیک اپ ہے وہ بھی فری ہے اور علاج بھی فری ہوگا، یہ یقیناً ایک اچھا اقدام ہے اگر اس جانب ہم یہاں پہ بھی بڑھتے ہیں، لیکن یہاں پہ میڈیسن فری ہے لیکن وہ اویلیبل نہیں ہے اور ڈاکٹر لکھ دیتے ہیں یہ آؤٹ آف سٹاک ہے اور باہر جا کر لینی پڑتی ہے۔ اس معاملے کا کیا حل کیا گیا ہے؟ چیک اینڈ بیلنس کا مسئلہ ہے۔ جی بالکل یہی بات ہے، اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے پہلے صحت سہولت کارڈ جو تھا وہ صرف چند ان لوگوں کے لیے تھا کہ جن کے پاس ہیلتھ کارڈ تھا، ہم نے اس کی ایکسس بڑھا دی ہے کہ جو بھی پاکستانی ہے اور جن کے پاس پاکستان کا آئیڈینٹی کارڈ ہے وہ صحت سہولت پروگرام کے انڈر میں آ کے اپنی ٹریٹمنٹ کرا سکتے ہیں۔ اور دوسری بات آپ نے کی میڈیسن کی، تو دیکھیں وہ اس کا سب سے بڑا میجر ایشو جو ہے وہ LCs کا ہے، کیونکہ ہم لوگ جتنے بھی را مٹیریل جی یقیناً اس پہ ہم مزید بھی بات کرتے رہیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر شازیہ صوبیہ ہمارے ساتھ موجود تھیں، ڈاکٹر حیدر عباس آپ کا بہت شکریہ، ڈاکٹر ہمایوں محمد ہمارے ساتھ موجود رہے، آپ کا بہت شکریہ، ندیم چودھری نے ہمیں اپڈیٹ کیا، آپ کا بھی بہت شکریہ۔